نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم غیر کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں سے دوستی کرو، اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں سے دوستی کرو، کیا ہے ان کو اسلام کی تعریف کرو، ان کے حجاب کی تعریف کرو، ان کو پردے کی تعریف کرو، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ان کو اپنے آفس کے اندر نوکری دو، ان کو اپنے ہوٹل کے اندر نوکری دو، اور یہ کہو کہ آپ کا حجاب بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا دین بڑا اچھا لگتا ہے، اگر آپ نے ہم سے دوستی کر لی تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اسی شہر کے اندر ایک صاحب باہر سے آئے، بڑے پیسے والے تھے، ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا میں اس شہر کے اندر ایک اچھا ہوٹل قائم کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں اس شہر کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کون سا کاروبار اچھا چلے گا، کون سا کام اچھا چلے گا، لیکن یہ نہیں چاہتا ارے یہ اسکول بھی کمائی کا ذریعہ ہے، آپ اسکول کے ذریعے سے بھی کما سکتے ہیں، اسکول بھی کمائی کا ذریعہ ہو گیا ہے، آپ کو اگر کمانا ہی ہے پیسے لگائیے، اگر تجارت میں لگا کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو اسکول میں بھی لگا کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ سچائی ہے، حقیقت ہے کہ یہ سازشیں پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اب لیکن ایک کیا ہے یہ دوسرے شر پسند تنظیموں کے ذریعے سے اب یہ کوششیں تیز ہو گئی، تعلیم کے راستے سے ارتداد آ رہا تھا، اب دوسرے راستے سے ارتداد کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم غیر کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں سے دوستی کرو، اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں سے دوستی کرو، کیا ہے ان کو اسلام کی تعریف کرو، ان کے حجاب کی تعریف کرو، ان کو پردے کی تعریف کرو، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ان کو اپنے آفس کے اندر نوکری دو، ان کو اپنے ہوٹل کے اندر نوکری دو، اور یہ کہو کہ آپ کا حجاب بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا دین بڑا اچھا لگتا ہے، اگر آپ نے ہم سے دوستی کر لی تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گا، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیے وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، وہ اس کا جھانسا دے کر کے محبت کے جال میں پھنسا کر کے آپ کے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے، آپ کے سینے سے آپ کا ایمان نکالنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ سازشیں ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ عقل مندی کی بھی بات نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ کہ کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلمان لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے، نکاح جائز ہی نہیں ہوگا، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی آیت کے ضمن میں معرف القرآن کے اندر میں لکھا ہے کہ اس بات کی امید پر کہ اگر ہم نے اس سے نکاح کر لیا تو کیا ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے گی، تو اس سے اس بات کا بھی تو اندیشہ ہے کہ ہم ایمان میں داخل ہونے کے بجائے کہیں ہمارا ایمان تو ادھر نہ چلا جائے، کہیں ہمارا ایمان تو ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کیا ہے پلاننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان سازشوں کو نہیں سمجھا اور ہم بیدار نہیں ہوئے، بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات سے کہا تھا کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا بیان ہے کہ آج 6-7 لاکھ لڑکیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کے اسی شہر کے اندر اس ہفتے ذرا اور لوگوں سے تفصیلی بات ہوئی، بڑی مسجد کے مفتی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے اور تعجب کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب صرف اسی شہر کی بات نہیں ہے بلکہ دمدما سے بھی فون آئے، وہاں کا بھی یہی حال ہے، کیا ہے ہاف جان سے فون آیا، وہاں بھی 2-3 لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ آپ کے اسی شہر کے 3-4 گھروں کی نشانی کی، اور مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک بہت باوقار شخصیت کا تذکرہ کیا، باوقار شخصیت ہے، میں اس طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ان صاحب کی بیٹی بھی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا چکی تھی، 1 ہفتے کے رہ جانے کے بعد پھر اس کو کسی طرح سے واپس لایا گیا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے شہر کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمایا، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔